اور نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں ہستیوں کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اسی طرح عثمان غنی کی شہادت بھی حضور علیہ السلام نے اس کی خبر پہلے دے دی تھی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں دے دی تھی۔ تو عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ پہ چڑھ کے دی۔ آپ نے اس حدیث پاک کو کئی مرتبہ سن رکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، یہ حضور کے ساتھ تینوں ہستیاں تھیں۔ آقا علیہ السلام پہاڑ پہ جبل احد پہ کھڑے تھے اور پہاڑ ہلنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو ٹھوکر مار کے کہا اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام خود نبی تھے اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر اور جناب عثمان غنی، یہ دو شہداء تھے جن کی خبر حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے آنے والے ایک فتنے کا ذکر کیا۔ حضرت مرہ بن قعب فرماتے ہیں، حضرت مرہ بن قعب فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا اور نبی علیہ السلام نے ایک فتنے کی خبر دی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک فتنہ اٹھے گا، وہ جو شخص سامنے جا رہا ہے اس وقت وہ شخص حق پر ہوگا۔ حضرت مرہ بن قعب فرماتے ہیں کہ وہ شخص کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ جب حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں نے فوراً اٹھا اور دوڑ کے اس شخص کے پاس گیا، تو جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً ان کا چہرہ حضور کی طرف پھیرا اور نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، جن فتنوں میں حق پر رہنے کی خبر جس بندے کے بارے میں آپ دے رہے ہیں کیا وہ یہی بندہ ہے؟ حضور نے عثمان کا چہرہ دیکھ کے فرمایا ہاں ہاں وہ یہی بندہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان ان قریب اللہ تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا اور منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، میں محمد تجھے کہتا ہوں اس کرتے کو اتارنا۔ یہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے خلاف اگر تلواریں اٹھے تو نے تلوار نہیں اٹھانی۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو عثمان کے نکاح میں دیا تو آج تک مولا کائنات فرماتا ہے زندگی میں میں نے نکاح کا ایسا خطبہ نہیں سنا جو حضور نے عثمان کے نکاح، ایسا خطبہ آج تک میں نے نہیں سنا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اس خطبے میں یہ الفاظ تھے اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں جو عثمان غنی کو ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ میں محمد کی ایک بیٹی تھی رقیہ، وہ میں نے عثمان کے نکاح میں دی، پھر وہ پردہ کر گئی، میں نے دوسری بیٹی کلثوم عثمان کے نکاح میں دی۔ حضور نے نکاح کے خطبے کے دوران فرمایا اگر مجھ محمد کو اللہ 100 بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے، ایک روایت میں 40 بھی ہیں، لیکن یہاں 100 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی، میں محمد اپنی ساری بیٹیاں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دی۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ صحابی لفظ نکلا ہی صحبت سے، جیسی صحبت ہوگی ویسا صحابی ہوگا۔ تو حضور کا ہر صحابی شان والا، ہر صحابی عظمت والا، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر ہوں، اپنی مثال آپ ہیں، جناب فاروق اعظم اپنی مثال آپ، جناب عثمان غنی اپنی مثال آپ، جناب حیدر کرار اپنی مثال آپ، اور کتنے خوش بخت تھے جو ہر وقت حضور کی نگاہوں میں رہتے، حضور ان پہ نگاہ شفقت کیے رکھتے اور وہ ہر وقت رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ تو گھر جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی، گھر والے پوچھتے ہیں کیا بات ہے نیند نہیں آ رہی، کہتے ہیں کہ کب صبح ہو، حضور کی بارگاہ میں جائیں، سرکار کا چہرہ دیکھیں، ہر وقت بس اسی تڑپ میں رہتے ہیں، اس وقت تک آتش عشق بجھتی نہ جب تک حضور کو دیکھ نہ لیں۔ ہر وقت جی کردہ سونے محبوبہ تینو کول بٹھا کے تکدا رہاں، لوں لوں میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دا رہاں۔
اب یہاں حضرت عثمان غنی کی بات ہو رہی تھی. یہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں اور سب سے مظلوم صحابی. ویسے حضور کا ہر صحابی شرم و حیا کا پیکر ہے, ہر صحابی شرم و حیا کا پیکر ہے, لیکن کسی میں کچھ بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ انتہا کو جب پہنچ جائے وہ اس کا تمام کے علاوہ اس میں ایک مخصوص نظر آتی ہے, وہ صرف اس کی. حضرت عثمان غنی اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آپ نے اس حدیث پاک کو کئی مرتبہ سنا کہ حضور تشریف فرماتے پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا, حضرت صدیق اکبر آئے, آپ ایسے ہی رہے, پھر حضرت عمر آئے, ایسے ہی رہے, عثمان آئے تو فوراً کپڑا ٹھیک کر لیا. جب آپ چلے گئے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے سر کے تاج نبیوں کے امام سے پوچھا کہ سیدی یا رسول اللہ, میرے ابا جان آیا آپ نے پنڈلی کا کپڑا اسی طرح رہنے دیا, جناب عمر آیا ایسے ہی رہنے دیا, عثمان آئے تو آپ نے ٹھیک کر لیا, کیا وجہ تھی؟ حضور نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور پھر یہ جو بغض رکھتے ہیں نا حضرت عثمان سے, ان سے یہ تو پوچھو کہ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے ہو, مولا علی کی محبت کا دم بھرتے ہو, کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیا ہیں؟ اچھا ہم زلف تو ہیں ہی ہیں, ہم زلف تو ہیں ہی ہیں, لیکن عثمان غنی کے والد عفان, ان کے والد ابیلاس, ان کے والد عبد شمس, ان کے والد عبد مناف. سمجھ آگئی میری بات کی؟ اب ادھر آ جائیے حضور کی طرف. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. سمجھے تھوڑا سا پھر عبد مناف حضرت عثمان غنی اور حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب جو جا کے ملتا ہے. میں بار بار اس کو ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے. اور تیسری جو بات میں کروں گا انشاءاللہ کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. عثمان بن عفان بن ابیلاس بن عبد شمس بن عبد مناف, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. آگے آ جاؤ, علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. مولا علی کو دیکھ لو یا میرے نبی کو دیکھ لو, دونوں کا سلسلہ نسب عثمان سے عبد مناف تک جا ملتا ہے. تم دوریاں کیسے کر سکتے؟ کسی کی کیا جرت جو دوریاں ڈالنے کی کوشش کرے. اور پھر ایک اور بات بتا دوں, حضرت جناب عبد المطلب میرے نبی کے دادا جان, ان کی ایک بیوی میں سے جو اولاد ہوئی, صرف میں ان کا تذکرہ کروں, ایک بیٹا عبداللہ, دوسرا بیٹا ابو طالب. جناب ابو طالب حضرت مولا کائنات کے والد. سمجھ رہے میری بات؟ جناب ابو طالب حضرت علی کے والد گرامی اور حضور کے والد حضرت عبداللہ سگے بھائی, اور ان کی ایک بہن بھی تھی ام حکیم بیدا. کیا نام تھا؟ اور یہ حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی. جڑوا ان کی بیٹی تھی جو حضرت عثمان غنی کی والدہ تھی, یعنی حضرت عثمان غنی کی پھپھو کی بیٹی کے بیٹے ہیں عثمان. رشتے میں عثمان غنی مصطفیٰ کے بھی بھانجے ہیں اور مولا مرتضیٰ کے بھی بھانجے ہیں. رشتہ داری سمجھ آ گئی؟ تو حاضرین کرام, حضرت عثمان غنی اتنی کلوز رشتہ داری حضور علیہ السلام سے. اچھا پھر کہتے ہیں جی حضرت عثمان غنی کی نانی جو تھی وہ حضور علیہ السلام کی پھپھو تھی. تو نان کا رشتہ جو ہوتا ہے اتنا معتبر نہیں ہوتا. کی آگ دینے بھائی نان کا رشتہ ایڈا معتبر ہے, ذرا غور کرنا, نان کا رشتہ ایڈا معتبر نہیں ہوتا. میں کہا تسی کون ہوا کہ ہم حسین کے ماننے والے, حسن کے ماننے والے. میں کہا حسن تے حسین دا حضور نال کیڑا رشتہ تھا؟ نان کا رشتہ ہی تھی. میں کہا حسین اور حسن کا رشتہ حضور سے نان کا ہو وہ تو معتبر, اگر عثمان غنی کا رشتہ حضور سے نان کا ہو وہ معتبر کیسے ہے؟ وہاں غیر معتبر ہو گیا.
اور پھر جی حضور سید تھے تو سید غیر سید کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتا. میں نے کہا تو نے علم پڑھا ہی نہیں, حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتا, تاریخ پہ بھروسہ کرتا ہے. مورخ کی ہر بات ٹھیک نہیں ہوتی, سنی سنائی باتیں اس نے لکھی ہوتی. میں نے کہا حدیث کو پڑھ, اگر یہ بات تو کرے گا تو پھر میں پوچھوں گا نبی پاک علیہ السلام کی نواسی حسین پاک کی ہمشیرہ, سگی ہمشیرہ حضرت مولا کائنات کی بیٹی سیدہ زینب, سیدہ تھی نا, فاطمہ کی اولاد ہی سید ہے, ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا, وہ تو سید نہیں تھی. بولیے تو میں اس مسئلے تو انہوں الجھانا نہیں, میں صرف تو انہوں مسئلہ سمجھانا, کیونکہ حضرت مولا کائنات کے 18 بیٹے تھے, حضرت عباس بھی تھے, محمد بن حنفیہ بھی تھے, ایک کا نام ابو بکر بھی تھا, عمر بھی تھا, ان میں سے کسی کی اولاد سید نہیں کہلاتی. حضرت عباس کی اولاد سید نہیں کہلاتی, محمد بن حنفیہ کی اولاد سید نہیں کہلاتی. کیوں؟ علی کے بیٹے نہیں تھے وہ, حسن اور حسین بھی علی کے بیٹے تھے, ان کی اولاد سید کی, کیونکہ سید کا جو نسب ہے وہ علی کے نطفے سے نہیں, فاطمہ کے دودھ سے چلا, شیر فاطمہ سے چلا. یاد رکھنا, جو فاطمہ کی اولاد ہوگی سید وہ قیامت تک یہ یاد رکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی, میری بیٹی کی اولاد حسن و حسین, میں ہی ان کا اسبا, میں ہی ان کا باپ ہوں, میری جتنی نسل چلے گی حسن اور حسین, یہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر ایک اور بات, جس وقت جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر اسلام کا پہلا معرکہ, اس میں حضرت عثمان غنی شامل نہیں تھے, حضرت عثمان غنی اس میں شامل نہیں تھے. کہاں تھے؟ آئے تھے صفوں میں, مجمع میں جمع ہوئے. حضور نے فرمایا عثمان تو نے نہیں جانا. وجہ کیا تھی؟ حضور کی شہزادی جو اس وقت حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی, وہ بیمار تھی, حضرت رقیہ. آقا کریم نے فرمایا جا اس کے پاس رہ, اس کی تیمارداری کر. یا رسول اللہ یہ آپ کے جو ساتھ جائیں گے کوئی شہید کوئی غازی, حضور نے فرمایا جا ان کے ساتھ جا, اگر کوئی شہید ہوگا تو شہادت کا رتبہ تجھے بھی ملے گا, غازی ہوگا اس کا ثواب بھی تجھے ملے گا. نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا, عثمان غنی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس رہے. جب جنگ ختم ہوئی حضور واپس آئے, حضرت رقیہ وصال کر چکی تھی. جب میرے نبی علیہ السلام نے لسٹ تیار کی جنگ بدر کے مجاہدین کی, تو تیسرے نمبر پہ عثمان کا نام لکھا. وہ تو تھے ہی نہیں. آپ میں اساتذہ بھی بیٹھے ہوں گے, یقیناً مجمع میں کافی مجھے پتہ بھی ہے, تاہم میرے استاد جناب نور محمد بھٹی صاحب, ظہور بھٹی صاحب تشریف فرمائے. ایک سٹوڈنٹ حاضر ہی نہ ہو, اگر استاد جی اس کی حاضری لگ جائے تو استاد پہ جرمانہ ہوتا ہے یا نہیں, یعنی کہ وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں, آتا ہے نا. اب حضور علیہ السلام غیر حاضر کی حاضری بدر والے رجسٹر میں لگا رہے ہیں, تو بتائیے یہاں کیا سوال اٹھے گا. اور آقا نے مال غنیمت بھی دیا. یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا اختیار ہے, مختار کل, یہ میرے نبی کا اختیار تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, جس وقت آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے نا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کی قلت ہے, کون ہے جو پانی مہیا کر کے میرے ساتھ جنت کا سودا کرے. حضور صحابہ میں اعلان کر رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی کے پاس اتنا مال تھا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انہوں نے اپنا خواب ذکر کیا. کس حوالے سے؟ کہ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر کا دور خلافت تھا, تو کچھ ایام ایسے آئے جن میں فاقہ چل رہا تھا, بڑی پریشانی تھی. جناب صدیق اکبر نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ بڑی پریشانی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا میرا رب اہتمام کرے گا, آپ پریشان نہ.
شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی کا قافلہ آیا جو سینکڑوں کی تعداد میں اونٹوں پر مشتمل تھا، جن کے اوپر گھی تھا، زیتون تھا، بہت سا مال۔ اس قدر وہ اونٹوں کا جب لشکر آیا نا تو تاجر خریدنے کے لیے آئے۔ ہر کوئی حضرت عثمان غنی سے مال خریدنے کی کوشش کرتا کہ عثمان کا مال ستھرا ہوتا، ایک نمبر مال۔ طیب اردگان کو آپ کیوں سلام پیش کرتے ہیں؟ یہاں لوگ فیس بک سوشل میڈیا یوز کرنے والے اپنی آئیڈیز کے اوپر طیب اردگان کی تصویریں کیوں لگاتے ہیں پروفائل پکچر پہ؟ کیا وہ ہمارا حکمران ہے؟ صرف اس وجہ سے اس کے اندر غیرت ایمانی ہے، اس کے اندر غیرت ایمانی ہے۔ اور ایک ایران کا صدر تھا احمدی نژاد، اس کو امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ یاد رکھنا اب اپنی موت کا انتظار کرنا۔ اس نے آگے سے جواب دیا تھا کہ تجھے پتہ ہی نہیں، موت کی مومن کی زندگی کا آغاز ہوتا ہی مرنے کے بعد، مومن کی زندگی کا آغاز ہوتا ہی مرنے کے بعد۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تاہم حضرت عثمان غنی کے پاس بڑا مال تھا، اتنا مال۔ آپ نے فرمایا، تاجروں نے کہا جی ہم خریدیں گے، فرمایا کتنا نفع دو گے؟ پرافٹ بتاؤ، توجہ کرنا میری گل پہ، پرافٹ بتاؤ۔ ایک نے کہا جی 2 گنا، فرمایا تھوڑا ہے۔ ایک نے کہا 4 گنا، فرمایا یہ بھی تھوڑا۔ ایک نے کہا 5 گنا، فرمایا یہ بھی تھوڑا۔ کسی نے کہا جی میں 7 گنا دوں گا، فرمایا یہ بھی تھوڑا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کتنے کا بیچنا چاہتے ہیں؟ فرمایا 10 گنا لوں گا۔ آپ نے فرمایا 10 گنا پرافٹ جو دے گا میں اس کو دوں گا۔ ہر تاجر نے کہا پھر یہ ممکن نہیں، یہ مال آپ کے پاس رہے گا، اتنا نفع آپ کو کوئی نہ دے گا۔ جناب عثمان نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں میرا 10 گنا پرافٹ پہ بک رہا ہے، مجھے پیغام مل چکا ہے کہ شاید تم میں سے کوئی مجھے 10 گنا دے دے، لیکن تم نے اتنی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا کون ہے جو 10 گنا پرافٹ پہ خریدے گا؟ آپ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرے رب نے فرمایا میں 10 گنا پرافٹ پہ خریدوں۔ فرمایا مجھ سے اللہ 10 گنا پرافٹ پہ خرید رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر دے دو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مدینے میں اعلان کر دو جس جس کے پاس کچھ نہیں آؤ مجھ سے مفت لے جاؤ۔ سارا غلہ مفت بانٹ دیا۔ حضرت عثمان نے اس قدر مال دیا، جب تنگی کا سال آیا تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا چندہ مانگا میرے نبی علیہ السلام نے، تو سب سے پہلے حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ آقا 100 اونٹ بما ساز و سامان میں دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے قبول کیا، خیر و برکت کی دعا دی، بیٹھ کے حضور نے فرمایا کوئی اور اٹھے، عثمان پھر کھڑے ہو۔ آقا 200 اونٹ بما ساز و سامان، وہ 100 وہ بھی باقی ہے، یہ 200 پھر آقا 200 اور دوں گا بما ساز و سامان۔ اللہ نے دعا دی، سرکار نے دعا دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سفارش کی، بیٹھ جاؤ عثمان۔ عثمان بیٹھ کے حضور نے تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا کون ہے جو تبوک کے لیے چندہ دے گا؟ عثمان پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان اور دوں گا۔ میرے نبی منبر سے نیچے اتر آئے، سرکار نے فرمایا آج کے بعد میرے غلاموں سن لو، عثمان گناہ بھی کرے گا وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، ثواب لکھا۔ عثمان کا کوئی عمل دین کی جو شان ہے، جناب عثمان غنی حضور فرماتے ہیں مطلب یہ نہ سمجھنا عثمان گناہ کرتے پھریں گے، جس نے دور جاہلیت میں کبھی گناہ نہیں کیا، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی نہ شراب پی نہ زنا کیا، شرم و حیا کا پیکر اس وقت بھی تھا، اور مکہ کے لوگوں کے دلوں میں عثمان کی عزت تھی۔ اور جب حضرت صدیق کی تبلیغ سے حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر سے پہلے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پہلے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے پہلے حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھا مالدار تو
پہلے ہی تھے، آپ کے چچا نے آپ کو بند کر دیا، حکم بن ابی العاص نے بند کر کے کہا کچھ نہیں لبنا، روٹی پانی بند۔ کہا محمد عربی کا عشق تو سینے سے نہیں نہ نکال، حضور کے ایمان کی غذا تو مجھے ملے گی نا، وہ تو نہیں نہ روک سکتے۔ اور پھر ملا علی قاری نے لکھا کہ 950 اونٹ بما ساز و سامان حضرت عثمان نے دیا، اور 1000 کا فگر پورا کرنے کے لیے 50 گھوڑے بھی دے دی۔ یہ کب کی بات ہے؟ ایک اونٹ کنے دا ہے؟ 2-3 لاکھ دا 950 اونٹ دیتا ہے۔ یہاں اللہ رسول کی باری آدھے جی بس حالات بڑے تنگ ہیں، کاروبار اجازت نہیں دیندہ، عید تے ادھارے پیسے بھی لے کے بچیاں دے کپڑے بنا لیں گے، اللہ رسول کے لیے کچھ نہیں جی، جیب اجازت نہیں دیتی۔ وہاں حضرت عثمان غنی کے بارے میں 40,000 کا لشکر تھا۔ کتنا؟ حضرت مجدد پاک کے خلیفہ حضرت بدر الدین سرندی لکھتے ہیں 40,000 کا لشکر، تقریباً 13,300 صحابہ کا جوتوں کے تسمے تک کا ذمہ حضرت عثمان غنی نے اپنے سر لیا۔ اتنا مال اللہ نے عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ ایک دن عرض کی مولا بس کر، ہے کوئی بندہ ایسا کہنے والا؟ قومی خزانے لوٹ کر بھی جیبیں نہیں بھرتی، لیکن وہاں عثمان غنی حق حلال کی کما کے کہتا مولا بس اور نہیں چاہیے، مولا بس کر۔ رب بھی جبریل کو بھیجتا اپنے معبود کے پاس، عثمان سے کہہ ایسے تو نہ کہا کر، ایسے تو نہ کہا کر۔ عثمان کو کہہ ہاں رب کہتا ہے کہ تو میرے بندوں کو دینے سے اپنا ہاتھ نہیں روکتا، میں عطائیں کیوں روکوں؟ تو دینا بند کر دے، میں بھی تجھے دینا بند۔ اس قدر سخی میرا عثمان۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو جنت خریدے گا پانی کے بدلے؟ عثمان کھڑے ہو گئے، آقا میں۔ کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین لے کر دے گا؟ کون ہے جو مال غنیمت کے جانور چرنے کے لیے جگہ خریدے گا؟ عثمان کھڑے ہوئے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی باری ہے، عثمان کھڑے ہوئے۔ پانی کی باری ہے، عثمان کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا جا جگہ دیکھ کے آ۔ عرض کی تھی سونے اور نے جڑے جامع ویک کے جنت دا سودا کر دیں، میں جگہ تھاں ویک کے جنت دا سودا نہیں کرنا، میں تے روح بددعا ویک کے، میں تو روح بددعا دیکھ کے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں اور کثیر تعداد میں، کبھی حضرت عثمان غنی کی یاد میں جلسہ ہوا سرگودا میں اہل سنت کے کسی سٹیج پہ؟ بس لکھا ہوتا ہے جی چھٹی ہونی چاہیے دی ہے اس دن، وہ تسی چھٹی کر کے کرنا کی ہے؟ تسی کام والے دن حضرت عثمان غنی دا ختم دیوال۔ حاضرین کرام، اس قدر نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو کنواں خریدے؟ روما یہودی تھا، اس کا وہ کنواں تھا۔ اس نے کہا جی میں نے پورا نہیں بیچنا، میں نے آدھا بیچنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کہتا جی ایک دن پانی آپ کا ہوگا، ایک دن میرا ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی نے روما نے یہ سمجھا کہ اس نے صرف مسلمانوں کو پانی پلانا ہے، تو باقی یہودی جو اور باقی غیر مسلم قومیں ہیں وہ مجھ سے پیئیں گی، میں اپنا خرید و فروخت بھی جاری رکھوں گا اور پانی پہ قبضہ بھی ہوگا ایک دن میرا۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا۔ میرے نبی علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا ہے، بغیر ویکھیاں جنت دا سودا کیتا، لوکیشن دے کے بغیر عثمان نے جنت کا سودا کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کنویں کی رجسٹری میرے حوالے کر، جنت کی رجسٹری میں نے تیرے نام کر۔ تو حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا حضور کی اجازت سے غیر مسلم بھی پانی پینا چاہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ تو پھر جتنے غیر مسلم بھی تھے وہ بھی پانی پیتے۔ اب وہ کنواں خریدا کس نے؟ بولیے یار، ماشاءاللہ حاجی صاحب بہت شکریہ، حاجی یوسف صاحب۔ کنواں خریدا کس نے؟ حضرت عثمان غنی نے۔ اب اس کنویں کا پانی کس نے پیا؟ پہلے تو حضور نے پیا، ابو بکر صدیق نے پیا،
فاروق اعظم عثمان غنی نے خود پیا، حیدر کرار نے پیا، حسن حسین نے پیا، سیدہ طیبہ طاہرہ جس کے پورے گھر کے نزدیک ناپاکی آ ہی نہیں سکتی، اس نے وہ پاک پانی پی کے بتایا عثمان بھی پاک ہے، عثمان کا مال بھی پاک، عثمان بھی پاک اور عثمان غنی کا مال بھی پاک۔ اور پھر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ کس نے خریدی؟ کس نے خریدی بولیے؟ عثمان غنی نے خریدی۔ کسی غیر مسلم کا ایک مرلے سے بھی کم حصہ ہو، تھوڑا سا بھی حصہ ہو، 1 فٹ جگہ ہو، وہ کہ مسجد میں شامل کر لو، نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ غیر مسلم ناپاک ہے، مال بھی ناپاک ہے۔ جو خود پاک ہوگا مال بھی اسی کا پاک ہوگا۔ پاک کون ہوگا؟ جس کے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پھٹا ہو، جس کے لبوں پہ اللہ کی توحید کا اعلان اور مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی ہو، وہ خود بھی پاک، اس کا مال بھی پاک۔ اب عثمان کتنا پاک ہوگا جس کی دی ہوئی جگہ پہ مسجد نبوی تعمیر۔ اور پھر جہاں اس وقت میرے نبی کی لخت جگر سیدہ کائنات لاکھوں کروڑوں سلام ان کے قدموں کی مٹی پر، ان کے مزار پر انوار کی مٹی پر، جہاں ان کی قبر اطہر ہے، وہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے خریدی۔ وہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے خریدی تھی۔ اب دیکھیے مال بھی پاک، اگر مال پاک ہے تو خود کتنا پاک ہو۔ اب یہ جو کہتے ہیں جی دیکھیں جی مارے گئے لیکن خلافت نہ چھوڑی، میں نے شروع میں بتایا حضور نے فرمایا عثمان اگر تیرے خلاف تلوار اٹھے تو نے تلوار نہیں اٹھانی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان ظلماً شہید کیا جائے گا۔ مصر اور کوفہ کے باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور شہید کرنے کے لیے آئے، اور کسر خلافت کا جب محاصرہ کیا تو اس وقت صحابہ نے کہا تھا آپ ہمیں حکم دیں، ہم ڈٹ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی گردنیں قلم کر دیں گے۔ عثمان کہتے ہیں میں نہیں چاہتا میرے نبی کے مدینے میں خون ریزی۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان خود شہید ہو جائیں گے، عثمان خود شہید ہو جائیں گے لیکن کسی کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت مولا کائنات نے حضرت حسن و حسین سے کہا کہ جاؤ عثمان کے قصر خلافت کا پہرا دو۔ اب یہاں بھی میں ایک بات عرض کروں گا کہ حسن اور حسین علی کے شہزادے میرے نبی کے نواسے عثمان غنی کے قصر خلافت کا پہرا دے کر قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب دین پہ مشکل وقت آئے اس وقت بھی تحفظ حضور کی آل کرتی ہے، جب صحابہ پہ مشکل وقت آئے اس وقت بھی تحفظ حضور کی آل آ کے پہرا دیا۔ اور لوگ کہتے ہیں حسن اور حسین اگر کھڑے تھے تو پھر عثمان شہید کیسے ہوئے؟ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، یہ جدید دور نہیں تھا۔ یہاں ایک طرف یہ شہزادے تھے، دیگر صحابہ کے بیٹے بھی تھے، بلوائی دوسری طرف سے آئے، گھر کی دیوار پھلانگ کے اندر گئے، عثمان اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت ہو رہی تھی، حضرت نائلہ آپ کے پاس تھی، آپ کی زوجہ محترمہ۔ ایک بے ایمان نے آ کر تلوار کا وار کیا، حضرت نائلہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو آپ کی انگلیاں کٹ کے زمین پہ گر گئی۔ ایک نے لوہے کی سلاخ حضرت عثمان کے سر میں ماری، اتنے تک شور بپا ہوا، حضرت حسن اور حسین بھاگ کے اندر آئے، اتنے تک عثمان غنی گر چکے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں عثمان غنی کے پاس گیا، ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات نے پانی کے 2 مشکیزیں بھیجے، اور بھیجنے کے بعد اپنی پگڑی بھی حضرت عثمان غنی کے سین میں پھینک دی، کہا یہ لے میں نے تیرے لیے پانی کا اہتمام کر دیا، لڑنے سے تو نے منع کیا ہوا ہے اس لیے میں لڑتا نہیں، یہ لے پانی۔ جب پانی کی مشکیں آپ کے پاس پہنچنے لگی تھی، بلوائیوں نے تیروں کی بارش کی، وہ مشکیں چھلنی کر کے رکھ دی، عثمان تک پانی نہ پہنچ سکا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پھر میں گیا، میں نے حضرت عثمان غنی کے پاس جا کر ان کی زیارت کی، کہا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ جناب عثمان غنی نے فرمایا اے عبداللہ اب ضرورت نہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے چہرے پہ خوشی کے اثرات دیکھے، میں نے پوچھا 40 دن سے آپ کا پانی بند، آپ قصر خلافت میں معصور ہیں، اس کے باوجود چہرے پہ بڑی مسکراہٹ اور میں تر و تازگی دیکھ رہا ہوں۔ جناب عثمان نے فرمایا اے عبداللہ آج رات میں سویا تھا، مدینے کا تاجدار میرے خواب میں آ گیا۔
عثمان فرماتے ہیں سرکار آئے، آقا کریم نے مجھے زیارت کا شرف بخشا، اور سرکار فرماتے ہیں اے عثمان اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کریں۔ توجہ کیجئے، آقا نے فرمایا، عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں عثمان کے پاس گیا، عثمان نے یہ بات بتائی، اور مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا کہ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے سرکار نے حکم دیا اے عثمان اگر تو چاہتا ہے ہم تیری مدد کریں۔ اور دوسرا آپشن بھی ہے، عرض کی آقا دوسرا آپشن کیا؟ آقا نے فرمایا اگر تو چاہے افطاری ہمارے ساتھ کا، شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھا۔ عثمان کہتے ہیں میں نے پہلی شرط کو ایک طرف کر دیا، میں نے دوسرا آپشن قبول کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ سیری یہاں کروں گا، افطاری جنت میں آپ کے ساتھ کروں گا، افطاری جنت میں آپ کے ساتھ۔ ہم روزہ جب بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے آپ اور میں پانی پیتے ہیں، ایسے ہی پانی پیتے ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا اے عبداللہ بن سلام جب سرکار جانے لگے ایک ڈول لٹکایا، کرو انکار اس بات کا تمہاری کتابوں میں ہے، آقا نے ڈول لٹکایا، جناب عثمان نے فرمایا میں نے اس سے پانی پیا، اس قدر سیر ہو کے پیا اگر جتنی بھی میری زندگی ہو دوبارہ مجھے پانی کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آقا نے افطاری کا کہا روزہ بند کر یہ لے پانی بھی۔ کعب افطاری حضور کے ساتھ، میرے نبی کا وہ شرم و حیا کا پیکر، وہ وفادار ساتھی شہید ہوا۔ اتنا سادہ بندہ کہ جو لڑ رہا ہے اس کو روکا بھی نہیں، اور قرآن پاک کا پہلا پارہ، پہلے پارے کا آخری رکوع اس کی یہ آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ تلاوت ہو رہی تھی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر منہ پھیرے تو وہ نری ضد میں ہیں۔ تو یہاں پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ یہاں عثمان پہنچے تو آپ کے خون کا قطرہ اس لفظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ گرا۔ تو میں کہتا ہوں جو بدر میں شہید ہوا اس کی گواہی میدان بدر دے گا، جو احد میں شہید ہوا اس کی گواہی میدان احد دے گا، جو مدینہ میں شہید ہوا اس کی گواہی مدینہ دے گا، جو مکہ میں شہید ہوا اس کی گواہی مکہ دے گا، جو حسین پاک اور ان کے دیگر ساتھی کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوئے، کربلا کا ذرہ ذرہ قیامت والے دن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ عثمان تیری عظمت کے صدقے تیری شہادت پہ قربان ہر کسی کی گواہی زمین کے ذرے دیں گے، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن، عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا پاک کلام دے گا۔ اور جب جنازہ اٹھنے لگا بلوائیں کھڑے تھے، اس وقت حضور کی زوجہ محترمہ نے اعلان کیا عثمان کی میت اٹھاؤ نہیں تو میں خود آؤں گی۔ پھر کچھ غیرت آئی ان لوگوں کو، وہ انہوں نے محاصرہ توڑا۔ حضرت عثمان غنی کا جب جنازہ اٹھا تو جنازے پہ پتھراؤ ہوا۔ حضرت نائلہ نے حضور کے روزے کی طرف رخ کر کے کہا سیدی یا رسول اللہ یہ وہ عثمان ہے کہ جس نے بیر روما خرید کر لوگوں کو پانی دیا، 40 دن تک ایک قطرہ بھی اس کو پینے نہ دیا گیا۔ جس مسجد کی توسیع کے لیے آپ نے اس کو حکم دیا اس نے وہ جگہ خرید کر دی، وہاں 2 رکعت نفل نہ پڑھنے دیے گئے۔ یا رسول اللہ یہ وہ عثمان جا رہا ہے کہ جو لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ آقا قیامت تک بڑے بڑے جنازے اٹھیں گے لیکن کوئی دنیا میں ایسا جنازہ نہیں ہوگا کہ جس کے جنازے پہ پتھراؤ ہو رہا ہوگا۔ وہ آپ کا یہ یار، یہ دوست جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک جگری یار ہوتا ہے۔ آقا آپ کا کون ہے؟ فرمایا میرا جنت میں جگری یار میرا عثمان غنی ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ وہ میرے نبی کا ساتھی شرم و حیا کا پیکر جس سے فرشتے بھی حیا کرتے اور اس کے حیا پہ فرشتے رشک کرتے۔